اعتکاف کرنے والے کے لیے چند امور کا ارتکاب ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی ان چند اعمال کا انجام دینا معتکف کے لیے نہ صرف حرام ہے بلکہ اعتکاف کو بھی باطل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سید سستانی دامت اللہ اپنی کتاب منہاج الصالحین کی جلد نمبر 1 میں فصل احکام الاعتکاف کے ضمن میں مسئلہ نمبر 1078 میں لکھتے ہیں کہ لا بد للمعتکف من ترک امور منها الجماع، کہ چند امور کا اعتکاف کرنے والے کے لیے ترک کرنا ضروری ہے اور اس کا ارتکاب حرام ہے۔ ان میں سے ایک جماع ہے۔ جماع کا ارتکاب معتکف کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح ان میں سے کسی بھی طریقے سے جنسی لذت حاصل کرنا، یہ بھی معتکف کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تیسری چیز خوشبو کا سونگھنا ہے، شم الطیب مطلقاً ولو للشراء۔ سید فرماتے ہیں کہ خوشبو کا سونگھنا، صرف خوشبو نہیں بلکہ خوشبو کا سونگھنا خواہ لذت کی نیت سے ہو یا لذت کے بغیر ہو، یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ انسان اگر خریداری کرنا چاہتا ہے، خریداری ویسے بھی ممنوع ہے، اگلے پوائنٹ میں آ رہا ہے، تو بہر صورت خوشبو کا سونگھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے گزارش کی ہے کہ خوشبو کا سونگھنا خود ذاتی طور پر خوشبو اگر کسی مقام پر ہو، کسی محفل میں، مسجد میں کوئی شخص خوشبو لگا کے آ جاتا ہے تو اس کا سونگھنا منع ہے۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت جب بھی وہ خوشبو والا بندہ موجود ہے یا مومنین اور نمازی خوشبو لگا کر آتے جاتے رہتے ہیں تو یہ ہر وقت منہ کو لپیٹ کر یا ناک کو کپڑے کے ساتھ ڈھانک کر رکھا رہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سونگھنا یہ ممنوع ہے۔ لہٰذا اگر سونگھنا ممنوع ہے تو پھر بسا اوقات صابن خوشبو والا ہوتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، پیسٹ ہے خوشبو والا ہے، کپڑے دھونے والا صرف اس کے پاس ہے تو خوشبو والا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء مثلا پھل وغیرہ ہے تو پھل بھی خوشبودار ہوتے ہیں، تو جو خوشبودار پھل ہیں ان کا بھی کھانا منع نہیں قرار دیا گیا، خوشبو سونگھنا یہ منع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جڑی بوٹیاں کچھ خوشبودار ہوتی ہیں، جیسے پودینہ ہے، یا مثلا ہمارے ہاں ایک جڑی بوٹی ہے جس کو نیاز بو کے نام کے ساتھ عام طور پر یاد کیا جاتا ہے، تو یہ جڑی بوٹیاں ان کی جو خوشبو ہے اگر لذت کی نیت سے سونگھی جائے تو پھر منع ہے، ویسے سونگھنا اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو جس شے کی ممانعت کی گئی ہے وہ ہے خوشبو، یعنی جس کو آپ پرفیوم کہتے ہیں یا عطر کہتے ہیں۔ اب خوشبو ایک عام خوشبو ہوتی ہے، عطر خاص خوشبو ہوتی ہے۔ عطر جو ہوتی ہے وہ خالص مادہ ہوتا ہے، خالص پھول یا جڑی بوٹیوں سے ایک خاص مادے کو حاصل کیا جاتا ہے، تو جو خالص مادے پر مشتمل ہوتا ہے اس کو عطر کہتے ہیں۔ مثلا عود کی لکڑی ہے تو اس سے عطر نکالا جاتا ہے، گلاب کا پھول ہے، یاسمین کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول